بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 992 ہے، 992، اور آج سورہ رات کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، 12، 13، 14 اور 15۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدب والآصال۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذی وہی ہے اللہ جو یوریکم تمہیں دکھاتا ہے، البرق بجلی، خوفا ڈرانے کے لیے، وطمع اور امید دلانے کے لیے، وینشی اور وہی پیدا کرتا ہے، السحاب الثقال بھاری بادل، ویسبح الرعد اور گرج بیان کرتی ہے تسبیح، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی من خیفتہ اس کے خوف سے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے الصواعق کڑکتی بجلیاں، ویصیب پھر پہنچاتا ہے گراتا ہے بہا وہ بجلیاں، من یشاء جس پر چاہتا ہے، وہم اور وہ کافر یجادلون جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کی بابت، وہ ہوا اور وہ شدید المحال شدید قوت والا ہے، لہو اسی کے لیے ہے دعوت الحق پکارنا سچا، والذین اور وہ جنہیں مشرک پکارتے ہیں، من دونہ سوائے اس اللہ کے، لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو بشیء کچھ بھی، الا کباسط مگر جیسے کوئی شخص پھیلانے والا ہو، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ وہ پانی پہنچے، فاہ اس شخص کے منہ میں، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ ببالغہ پہنچنے والا اس کے منہ تک، وما دعاء الکافرین اور کافروں کی دعا نہیں ہے، پکار نہیں ہے، الا فی ضلال مگر گمراہی میں، وللہ اور اللہ کے لیے یسجد سجدہ کرتا ہے، من جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں، طوعا خوشی سے، وکرہا اور ناخوشی سے، وظلالہم ان کے سائے بھی، بالغدب والآصال صبح اور شام کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات فرشتے اور سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے، سود بند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور ابتدا کافروں کی پکار بیکار ہے، اور جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 14 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور امید بنتی ہے۔ دوسری بات، اور وہ بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ تیسری بات، اور رات اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ چوتھی بات، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جسے چاہے پہنچا دیتا ہے۔ چھٹی بات، اور حال یہ کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ساتویں بات، اور وہ سخت قوت والا ہے۔ آٹھویں بات، سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے۔ نویں بات، جو لوگ اللہ کی سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ذرا بھی ان کی درخواست کو منظور نہیں کرتے۔ 10ویں بات، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہو تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے۔ 11ویں بات، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ 12ویں بات، کافروں کی پکار پر ضائع ہے۔ 13ویں بات، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں خوشی اور مجبوری سے۔ 14ویں بات، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح و شام کے اوقات میں۔ بزرگان محترم، یہی وہ آیت ہے جس میں رات یعنی بجلی کا تذکرہ ہے، اور اسی رات کے نام سے یہ سورت ہے سورہ رات۔ ہم کبھی بجلی کی چمک دیکھتے ہیں اور کڑک کی آواز سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھاری بادل دیکھتے ہیں جن بادلوں سے بارش برستی ہے۔ یہ بجلی، یہ بادل، یہ کڑک، یہ بارش سب کچھ اللہ کی پیدا کی بھی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں یہ بجلی دکھاتا ہے۔ بجلی سے ایک طرف ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بجلی کی زد میں آ کر
ہلاک یا زخمی نہ ہو جائے۔ دوسری طرف اس بجلی کی وجہ سے امیدیں بھی نظر آتی ہیں کہ اس کے بعد رحمت کی وہ بارش نازل ہوگی، جو بارش مردہ زمین کو زندہ کرے گی اور اس سے نباتات اگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت سے بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ وہاں لے چلتے ہیں جہاں انہیں برسانا ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں اس کی تفسیر موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ جو لوگ ہوائی سفر کر چکے ہیں انہوں نے فضائی منظر دیکھا ہوگا کہ کس قدر تیزی کے ساتھ پہاڑ نمایاں بادل مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب یا جنوب سے شمال کی جانب سفر کرتے رہتے ہیں اور خدائی منصوبے کے مطابق جہاں انہیں برسنا ہوتا ہے برستے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں بتائی گئی کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں بھی ان میں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تسبح له السماوات والارض الى آخری۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ رات یعنی بجلی بھی جس کی آواز کو ہم سن کر ڈر جاتے ہیں، یہ بجلی بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ہم زبان مقال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ بجلی زبان حال سے تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ چنانچہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اور کبھی کبھی ایسے مناظر خود بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، فلاں پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا، فلاں کی گائے یا بھینس پر بجلی پڑی اور ہلاک ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک شخص کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جس کے ماننے کی تم دعوت دیتے ہو وہ لوہے کا ہے یا تانبے کا، وہ چاندی کا ہے یا سونے کا؟ وہ صحابی رسول سرکار دو عالم وسلم کی خدمت میں واپس تشریف لائے۔ آپ نے دوبارہ انہیں بھیجا صحابی کو، اس نے وہی سوال کیا، پھر سے بارہ آئے، وہی سوال وہی جواب ہوا۔ کہ جب وہ صحابی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بجلی نازل فرما دی ہے جس کی وجہ سے وہ جل گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اس سے دعا کرنا ہی سچی پکار اور صحیح پکار ہے، حق کی پکار ہے، اس لیے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ایسا قادر و مختار پروردگار ہے جو سمیع بھی ہے اور جو ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے اور مجیب بھی ہے کہ اس پکارے دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پیغمبر سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ جن کو یہ کفار و مشرکین پکارتے ہیں ان باطل معبودوں اور بتوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کی پکار کا جواب دیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف دور ہی سے پھیلا دے تو جیسے وہ پانی اس کی طرف دوڑ کر نہیں آتا، اسی طرح یہ کافر بھی محروم ہیں اور جب وہ باطل معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو بتوں کو پکارنا بالکل بے سود اور بے فائدہ ہے اور ان کی یہ محنت ضائع ہے۔ آگے یہ حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح آسمانوں اور زمین اور ان میں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور یہ بجلیاں بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اسی طرح آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں خوشی اور مجبوری سے اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام کے اوقات میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ارادے کے مطابق چلتی ہیں اور سب اللہ کے لیے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، جب یہ سورج اور چاند، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات اور اس کا سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیوں، جب اللہ نے ہم کو عقل دی ہے اور ہم کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس قدر بہترین انداز میں ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کی تسبیح نہ کریں؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا سجدہ بھی کریں اور اللہ کی تسبیح بھی کریں۔ چونکہ یہ آیت جو سجدہ پڑھی گئی ہے، سورہ رات کی آیت تو پڑھی گئی ہے، اس میں آیت سجدہ بھی ہے، اس لیے جن لوگوں نے آج کا درس سنا ہے ان کے اوپر سجدہ واجب ہے، وہ ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سجدے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔